سوچئے مدینہ کی وہ فضا جہاں ہر صبح ایک آواز سے شروع ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ایسی آواز جسے سن کر دل کانپ جاتا تھا، روح کو سکون ملتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ آواز خاموش ہو گئی۔ آج کی بات ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اور اس درد کی جس نے انہیں اذان دینے سے روک دیا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت تکلیف سہی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں اس کا بہت بڑا انعام دیا۔ آج تک ان کا نام دنیا میں موجود ہے اور تا قیامت تک رہے گا، اور اس کے ساتھ اسلام کی پہلی اذان دینے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ مدینہ کی گلیوں میں جب اللہ اکبر گونجتا تھا تو ہر کام رک جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں اور صحابہ کے دل بھر آتے تھے۔ حضرت بلال کی آواز صرف آواز نہیں تھی، وہ محبت تھی، وہ ایمان تھا، وہ یقین تھا جو آج ہم میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ایسا ہی مضبوط ایمان والا بنائے۔ حضرت بلال کی زندگی کا ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گزرا تھا۔ ان کی مسکان، ان کی بات، ان کی موجودگی حضرت بلال کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز تھی۔ پھر وہ دن آیا جس دن مدینہ پر خاموشی چھا گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ وہی تھا، مسجد وہی تھی، لوگ وہی تھے، لیکن حضرت بلال کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد حضرت بلال اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھے، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا، آپ کی آواز کانپنے لگی، لیکن کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھے۔ جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، بس یہیں پر آواز ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گلا بھرایا اور اذان ادھوری رہ گئی، اور ساتھ ساتھ پورا مدینہ رو پڑا۔ حضرت بلال نیچے اترے اور کہا، میں اب اذان نہیں دے سکتا۔ ہر لفظ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت تکلیف سہی ہے، لیکن مجھ میں اتنا صبر نہیں کہ میں یہ درد روز سہ سکوں۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یہ محبت رسول تھا، اور ایسی محبت سب کو نہیں ہوتی۔ وہاں سے آپ فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور فرمایا، میں مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، یہاں رہنا اب میرے بس میں نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، تم مجھے اس عمر میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر آپ مدینے نہیں ہی رک گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں آپ کو بیت المقدس جانا پڑا۔ وہاں پر جیت حاصل کرنے کے بعد حضرت عمر نے حضرت بلال سے کہا کہ اس خوشی کے موقع پر آپ اذان دے تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے، اور آپ نے وہاں اذان دی۔ اس کے بعد آپ حضرت عمر سے اجازت لی اور وہی ملک شام میں ہی بسیرا کر لیا۔ ملک شام میں آپ نے کافی عرصہ گزارا۔ ایک رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا، بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ جیسے ہی حضرت بلال نیند سے اٹھے اور رونے لگے اور سیدھا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت بلال مدینہ پہنچے، ان کی نظر آپ کے نواسوں پر پڑی۔ حضرت بلال نے دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال سے التجا کہ آپ مدینہ آ ہی گئے ہیں تو ایک بار اذان دے۔ اب حضرت بلال سے یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ کی فرمائش کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت بلال کئی سالوں کے بعد مسجد نبوی کی مینار پر کھڑے ہو کر زور سے اذان دینے لگے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی آواز مدینہ کی گلیوں میں پھیلی، سب لوگ ان کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ مدینہ کے بازار میں سب اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگنے لگے۔ حضرت بلال کی آواز سن کر سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سارے صحابہ کی یاد آ رہی تھی
जो अब इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तक पहुंचे, हजरत बिलाल की आवाज बिल्कुल रुक गई और वो रोने लगे, और उनके साथ पूरा मदीना भी जोर जोर से रोने लगा। हजरत बिलाल दोबारा कोशिश भी नहीं कर पाए। ये हजरत बिलाल की जिंदगी की आखिरी अजान थी, जिसके बाद वो वापस मुल्क शाम चले गए और वहीं पर आपका इंतकाल हो गए। वहीं पर आपकी कब्र मुबारक है। कहा जाता है हजरत बिलाल की कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन हजरत बिलाल की वफात के बाद भी पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें याद करते हैं। यहां तक कि अफ्रीका में आप इतना मशहूर हो चुके थे कि आने वाले अफ्रीका का हर मुसलमान बादशाह यही कोशिश करता था कि किसी तरह वो अपना ताल्लुक हजरत बिलाल के साथ जोड़ सके। और आज पूरी दुनिया जिस आदमी को इंसानों की तारीख का सबसे अमीर आदमी समझती है, वो है मनसा मूसा, जिसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। वो मानसा मूसा भी अपने आप को हजरत बिलाल की औलाद कहता था। अब ये सच है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात यह है कि वो बिलाल जो एक जमाने में मक्का का आम गुलाम था, आपके सब्र करने की वजह से अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत बख्शी कि आगे जाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी उसी बिलाल की औलाद होने पर फक्र करता था। अल्लाह हमें भी ऐसा ही सब्र अता फरमाए। ये सिर्फ अजान का वाक़या नहीं है, ये उस दिल की कहानी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जान बनकर बस गई थी। आज हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, लेकिन सोचिए क्या हमारी मोहब्बत भी ऐसी ही है? अगर ऐसी ही है तो कमेंट में आई लव मोहम्मद ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।